میں ہم پڑھتے ہیں کہ کئی لوگوں نے کئی اولاد نے جو ہے اپنے والدین کو قتل کر دیا محض اس لیے کہ انہوں نے کھیت کی تقسیم صحیح نہیں کی تھی. ایک نہیں بے شمار واقعات ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں. ایک واقعہ بڑا عجیب غریب سننے میں آیا کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک واقعہ بڑا افسوسناک ہم نے سنا ہے. میں نے ان سے کہا کہ کیا واقعہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو فلاں نوجوان ہے تو اس نے اپنی بوڑھی ماں کو جو ہے گالی گلوچ کیا ہے اور مارا بھی ہے. میں نے پوچھا بھی کیا وجوہات ہے اس کی، کیوں مارا ہے اس نے اپنی بوڑھی ماں کو؟ تو اس نے کہا کہ وہ نوجوان یہ کہہ رہا تھا کہ میں دین کی خدمت کے لیے میں باہر جانا چاہتا ہوں، اور بوڑھی ماں یہ تقاضا کر رہی تھی کہ گھر میں کوئی نہیں ہے اور تجھے یہیں رہنا ہے. دیکھیے کس قدر قدریں بدل گئی ہے. ایک وقت ہے کہ جہاد پہ جانے کی اللہ کے رسول لوگوں کو روک رہے ہیں کہ جاؤ جہاد کی بجائے والدین کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے. لیکن آج تصور یہ ہو گیا ہے کہ معمولی سے دین کے کام کے نام پر اپنے والدین کو مار رہے ہیں. ایک عجیب سچویشن، ایک عجیب صورتحال آج ہمارے سماج کی ہے. تو بہرحال یہ عجیب واقعات آج ہم کو سننے کو ملتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سماج کو آج ہم گویا ان قدروں پر، اسلامی قدروں پر، والدین کے حقوق کی طرف ہم متوجہ کرنے کی بہرحال کوشش کریں. ان پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہر صورت میں، ہر حال میں بہرحال والدین کی اطاعت کی جائے، حتی المقدور، حتی الامکان ان کی خدمت بجا لائی جائے اور ان کی عزت و احترام سے ہم پیش آئیں اور ان سے محبت بھی کریں. ایک بات یا ہمارے سامنے آتی ایک سوال آ سکتا ہے کہ جن لوگوں کو جس وقت ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے، توجہ نہیں ہوئی ہے، یا غفلت کا شکار رہے ہیں، یا انہیں ان بات کا علم نہیں تھا، والدین انتقال کر چکے ہیں، اب وہ کیا کریں؟ تب ایسے لوگوں کے لیے مایوسی کا کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا بھی حل اسلام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے. اگر والدین مر چکے ہوں، وہ اس دنیا میں باقی نہیں رہے ہوں، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے لیے ایک لاہ عمل ارشاد فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ والدین کی وفات کے بعد ہم کیا کریں؟ کیا ان سے بھلائی کرنے کی کوئی شکل باقی ہے جسے میں انجام دے سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں 4 باتیں ہو سکتی ہیں. میری خواہش یہ ہے کہ آپ بھی ان 4 باتوں کو غور سے سنیں. اگر ہمارے والدین خدا نہ خواستہ حیات نہ ہوں تو ہمارے لیے اس کا بھرپور موقع ہے کہ ہم ان 4 باتوں پر عمل کر کے اس خلا کو ہم پور کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 باتیں ارشاد فرمائی وہ اس طرح سے ہے کہ نمبر 1 ان کے لیے دعا استغفار کرو. نمبر 2 ان کے کیے ہوئے عہد و پیما، وعدہ اور نصیحت کو پورا کرنے کی کوشش کرو. تیسری بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی کہ والدین کے دوستوں، والدہ کی سہیلیوں اور ان کے رشتہ داروں اور ان کے ہم رتبہ رشتہ داروں سے عزت کے ساتھ پیش آؤ، ان کا احترام کرو، ان کی تعظیم کرو. اور چوتھی بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی کہ ان سے متعلق جو رشتہ دار ہیں، ننیالی رشتہ دار ہیں یا ماں کی طرف کے رشتہ دار ہیں اور باپ کی طرف کے رشتہ دار ہیں، تو ان سے تعلقات کو جوڑو اور ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو. بزرگان محترم اور عزیز نوجوان بھائیوں، یہ قرآن، حدیث اور اسلام کی تعلیم ہے اپنے والدین کے سے متعلق. بہرحال جماعت اسلامی ہند جو پورے اسلام کو لے کر چلنا چاہتی ہے، پورے اسلام کو اس کا نفاذ چاہتی ہے، تو یہ اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ تمام انسان اور اہل ایمان بطور خاص وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی کریں اور بطور خاص اپنے والدین کے ساتھ جو حق ان پر عائد ہوتا ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. جماعت اسلامی ہند 1 سے 10 دسمبر 2006 کو پورے ملک گیر سطح پر اسلامی خاندان مہم کا اہتمام کر رہی ہے. اس کے بہت سارے پروگرام میں سے ایک پروگرام یہ بھی ہے کہ وہ ملت اسلامیہ کو اور بطور خاص نئی نسل کو، نوجوانوں کو، لڑکوں اور لڑکیوں کو اس بات کی طرف متوجہ کریں کہ وہ اپنے والدین کا بھرپور احترام کریں، ان کی عزت کریں اور ان کے حق ادا کرنے کی وہ کوشش کریں، ان کی نفسیات کا خیال رکھیں. بڑھاپے میں جو زحمتیں ان کو ہوتی ہے اس سے ان کو بچانے اور دور رکھنے کی بہرحال کوشش کریں. تو یہ کوشش جماعت اسلامی ہند کرنا چاہ رہی ہے. میری درخواست یہ ہے اور خواہش یہ کی جاتی ہے کہ اس دوران مہم تمام ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، ان کے لڑکے اور لڑکیوں کو اور ان لوگوں کو جن کے والدین ابھی حیات ہے یا جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں، ان سب کے لیے اس ایک اہم پہلو کو بھی ہم توجہ کے ساتھ یاد دلائیں کہ وہ والدین کے ساتھ اس انداز کا رویہ اختیار کریں اور
اگر وہ انتقال کر گئے ہوں تو ان کے حق میں جو باتیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی ہے اس کا بھی احترام کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور سبھی اہل ایمان کو ان قرآن مجید کی اس آیت اور احادیث اور جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.